ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جواب حملے کے میاں طارق کے ساتھ۔ ناظرین، بریک کے دوران میں نے کچھ تصاویر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جو صورتحال تھی، جس طرح لوگوں کا قتل عام ہوا تھا، شاید میں برداشت نہیں کر سکا۔ یہ دیکھنے کی کوشش جو ہے میں رک گیا ہوں۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس طرح کی مجرمانہ خاموشیاں اور مجرمانہ جو درندگی ہو رہی ہے برما میں، اس پر انسانیت شاید ابھی شرمندہ نہ ہو، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کون ہے، یہ مسلمانوں کا قتل عام کون کروا رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی سازش ہوگی جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ یقیناً جو ہے بہت ہی خطرناک ہے اور قابل مذمت ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کیونکہ اس وقت صورتحال یہ بھی ساتھ میں چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پر تمام بستیاں جو ہیں اراکان صوبے میں وہ بستیاں جلا دی گئی ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت جن 20,000 سے زائد جو مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، جس طرح کی خبریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے باہر آ رہی ہیں، تصاویر باہر آ رہی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ ہلاکو خان یا چنگیز خان کی بربریت جو ہے اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اقدامات ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان کی حکومت کو اس وقت جو ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی خارجہ پالیسی کے تحت جو میانمار کے ساتھ یا برما کے ساتھ جس طرح کے سفارتی تعلقات جو ہے ان کو ایک سائیڈ پر رکھ کر ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کا قتل عام روکا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ جو پاکستانی لوگ موجود ہیں یا مسلم موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ ان مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، ان مظلوموں کے حق میں جو ہے وہ آواز اٹھائیں، تاکہ انٹرنیشنل میڈیا پر اور عالمی برادری کو کی توجہ جو ہے یہ ایشو حاصل کر سکے، جو کہ عالمی برادری شاید اس ایشو پر توجہ نہیں دینا چاہتی، مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ تو ہمیں سب کو مل کر جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک یہ خاموشی نہیں ٹوٹے گی۔ ہمیں اس خاموشی کو توڑنا ہے، ان بے گناہ اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ میں طاہر مجید صاحب مجھے یہ بتائیے، عبد المجید طاہر صاحب، کہ اب آپ کا جو رابطہ ہو رہا ہے بار بار وہاں پر، تو وہاں سے آپ کو کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ ابھی گزشتہ دنوں پرسوں رات کو میرے رابطہ ہوئے، وہاں پہ جو کچھ اثر و رسوخ رکھنے والے جو تاجر لوگ ہیں انہوں کو برمی فوج گرفتار کر کے لے گئے اور ان کو چھوڑنے تعاون کی غرض میں وہاں کے 500 ملین کیاگ جو وہاں کے جو کرنسی ہے وہ طلب کر رہے۔ تو اب نہیں، مطلب یہ کہ یہ اس لیے طلب کرے جو مسلمانوں کے پاس جو بچا کچا جو بھی ہے تاکہ وہ دے کے یہاں چھوڑ کے چلے جائے۔ تو اتنا وہ تنگ کر رہے تاکہ یہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ ان کا صرف یہی جرم ہے کہ یہ خالصاً اسلام اور کلمہ حق بلند کرنے والے، اور دوسرے ریاست کے بجائے یہاں پہ ارکان میں صرف یہ ہے، تقریباً یہ 350 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ 1784 میں برمی راجہ بودی پیا نے اس پر زبردستی قبضہ کر کے اس پر ظلم ستم کرنا شروع کر دیے، تاکہ کیونکہ مسلمان ہیں اور خالص اسلام اور تبلیغ سے تعلق رکھنے والے، جیسے دوسری جگہ پہ جو ہے فرقہ واریت، یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، صرف کلمہ حق بلند کرنے والے، اسی وجہ سے ان کی سزا دی جا رہی ہے تاکہ یہ اس پہ ان کو تشدد کر کے ان کو جگہ ہجرت کرنے میں مجبور ہو جائے، اور جو بچا کچا ہے اس طرح قتل کیا جا رہا ہے جیسے کہ گاجر اور مولی۔ اور ابھی جیسے میڈیا کے وہ بتا رہے کہ 20,000 مسلمان ہیں، لیکن ابھی تازہ ترین اطلاع کے مطابق لاکھوں کے تعداد شہید ہو چکے ہیں۔ تو ان میں 90% خبریں ہمیں نہیں مل رہے، صرف 10% خبروں سے جو ہے، جیسے کہ کسی بنگال سے تعلق رکھ رہے، کوئی سعودی عرب سے، کوئی ملائیشیا سے، کوئی ناروے، کوئی جرمن میں، جیسے ہمارے کچھ ساتھی ہے جو کام کر رہے سوشل ورک، وہ ویب سائٹ کے ذریعے جیسے وہ کر رہے۔ اور وہاں تو بالکل کیمرہ الاؤ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو چپ کے جو ہے جنہوں نے جو کہ موبائل جو سعودی عرب سے کسی نے بھیجا وہ اپنے موبائل سے تصویریں بن رہے بالکل۔ اور اس طرح وہاں پہ وہ ہے جیسے انسان کے سروں کو جیسے کاٹ کے ہاتھ میں لے کے دکھا رہے بڈش، اور وہ دکھا رہے۔ اور کچھ تصاویر ایسی ویڈیو ہمیں موصول ہوئی جس میں جو نا فوراً ایسے کاٹ رہے، اس کی جو نا دماغ اس کے ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ فوراً تازہ کوئی بوبلے کر باہر نکل رہا ہے، باہر بالکل تازہ جو ہے نا تڑپتے ہوئے بالکل۔ تو یہ جیسے کہ آپ نے کہا نرم دل رکھنے والے یہ برداشت تو نہیں کر سکتے، جیسے کہ پوسٹ مارٹم بھی شاید اس طرح نہیں ہوتا ہوگا۔ اور یہ یہاں پہ دراصل دوسرے اقوام متحدہ، دوسرے عالمی اسلام اس لیے آواز نہیں اٹھا رہے کہ وہ سارے یہودی اور نصارے کے دوست بنے ہوئے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا حدیث میں، یہودی اور نصارے کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا،
جب ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے یہودی اور نصارے کو اپنے گھروں میں جگہ دے دی اور ہم ان کے دوست بن کے ان کے ساتھ کھا رہے تو کیسے ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوں گے؟ تو اسی طرح سے جو نا ہمارے پاکستان بھی خاموش ہے، دوسرے جو اسلامی ممالک جیسے بات کر رہے اس لیے خاموش ہے کہ اگر وہ آواز اٹھائیں گے تو دوسرے جو یہودی نصارے ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے. پھر اگر جیسے کہ ابھی ریمنڈ ڈیوس کا جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے 2-3 غلام قتل کر کے اس کو کس طرح باعزت ہم نے اس کو امریکہ پہنچا کے آئے، یہ بالکل آپ کے ہمارے میڈیا اور ہمارے گورنمنٹ دیکھو یہ حال ہے تو کیا ہم مسلمانوں کی آواز اٹھائیں گے پھر؟ صحیح. صاحب کیا وجہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بدھسٹ بڑے پرامن سمجھا جاتا ہے بدھسٹ کو، لیکن یہ بدھسٹ کا جو ایک روپ نظر آتا ہے اس سے تو لگتا یہ ہے کہ جس طرح اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام امن آتشی کا مذہب ہے، اسلام میں کبھی دہشت و بربریت کو کبھی نہیں پھیلایا گیا، اسلام کنڈیم کرتا ہے ان ساری چیزوں کو، لیکن یہ بدھسٹ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے پرامن لوگ ہیں، بڑا پرامن مذہب ہے، جن کے ہاں ایک پودا اکھاڑنا بھی جو ہے وہ گناہ سمجھا جاتا ہے، تو یہ مسلمانوں کا اس طرح قتل عام جو کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا بدھسٹ ہی ہیں یا کوئی اور عوامل بھی کار فرمائیں؟ جی یہ سب پہلے تو اسلام کے بارے میں جو دہشت گردی کا تانا دیا جاتا ہے جی یہ سراسر میڈیا کا پروپیگنڈا، سراسر یہ کفر کی طرف سے آئی ہوئی اصطلاحات ہیں کہ مسلمان یا اسلام دہشت گردی. اسلام پرامن مذہب ہے الحمدللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اراکان برما کے مسلمان 100% پرامن مسلمان ماشاءاللہ مذہبی ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں. اچھا بدھسٹوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پرامن مذہب ہے، واقعتاً ایسا ہی ہے، پرامن مذہب ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام ایک قوت متحرکہ ہے، یعنی اسلام جہاں جاتا ہے وہاں دعوت پھیلتی ہے، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ اسلام کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، اسلام تو ذہنوں کو اپیل کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، بدل دیتا ہے، اسلام کی یہ قوت ہے. تو وہاں پہ بھی یہی قوت کار فرما تھی. وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ 2 بچیاں مسلمان ہوئی اور ان کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں پھر بدھسٹوں نے انہیں خود قتل کیا، الزام مسلمانوں پر دھرا، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا چوڑا فسادات کا سلسلہ انہوں نے جاری کر دیا. بدھسٹ ان کے مذہباً واقعی وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ان کے مذہب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ہندوستان ہے، اس کے پیچھے ہندوستان ہے. اس کو ہمیں اس واقعے کو نہیں بھولنا چاہیے جو گجرات احمد آباد کے اندر بربریت اور ظلم کی داستانیں، اگر وہ تصویریں سمجھوتا ایکسپریس کو جس طرح نظر آتش کیا گیا، وہ تصویریں اگر آپ کے سامنے ہوں اور یہ تصاویر جو اخبار میں آپ کے سامنے پڑی ہوئی، آپ ان کو ملا کے دیکھیں، یعنی ظلم میں وہی ایک تصویر کے 2 رخ آپ کو نظر آئیں گے. یہ ظلم کی وہ حد ہے جو انہوں نے جو ہے وہ پار کر دی. شاہ جی آخر میں پوچھوں گا میڈیا کے حوالے سے میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے، بہت مختصر بتائیے گا. میں اس میں تھوڑی سی ایک بات آپ کو بتا دوں جو مولانا بتا رہے تھے ہندوستان کے حوالے سے کہ وہ اس میں شامل ہے. اس کی ایک جھلک آپ یہی جو بدھسٹ کی ایک جھلک آپ سنکیانگ اور رانچی چین میں آپ دیکھ چکے ہیں، وہاں بھی تقریباً یہی صورتحال ہوئی تھی گزشتہ 2 سال پہلے. اب جہاں تک میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں جی جب تک یہ جو تنظیمیں ہیں بالخصوص مسلم ممالک کی جو تنظیمیں ہیں وہ جب تک پریشر ڈیولپ نہیں کریں گی اس وقت تک نہ میڈیا کو اپنی ذمہ داری یاد آئے گی، نہ اقوام عالم کو اپنی ذمہ داری یاد آئے گی. ان کو بیدار کرنا پڑے گا. یہ سب سوئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بیدار کرنے کے لیے کم از کم جو وابستگی رکھنے والی جو تنظیمیں ہیں، جن کے پاس اس وقت یہ اطلاعات ہیں، جن کے پاس یہ حقائق ہیں، ان کو سامنے لانے کے لیے وہ متحرک ہوں. جب وہ متحرک ہوں گی تو پریشر خود بخود ڈیولپ ہوگا اور پھر میڈیا بھی اس طرف آئے گا اور یہ آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں. عبد المجید طاہر صاحب، امین شاہ صاحب، حافظ کلیم اللہ صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ تشریف لے کے. ناظرین کرام، مجھے یہ میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا. مجھے کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے، میرا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ میری آواز کے ساتھ اگر کوئی آواز ملا کر ان بے گناہ اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں کھڑا ہو جائے. کو میڈیا، پاکستانی میڈیا، میں پاکستان کے تمام ٹی وی اینکرز کو، تمام جرنلسٹوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف، اس ظلم و بربریت کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اپنے اپنے ٹی وی چینلز پر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے. اگر ہمیں کوئی اپنی اخلاقی یا اقدار کا کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ ہے اخلاقی اقدار سے، تو ہمیں ان مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. ہمیں اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی تاکہ اقوام عالم، مسلم امہ اور پاکستان جاگ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو برما کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک جو پڑوسی ممالک ہیں
وہ جاگ جائیں, وہ انسانیت سوز مظالم کے خلاف برما کی حکومت سے احتجاج کریں تاکہ یہ مسلمانوں کا قتل عام, مسلمانوں کی نسل کشی روکی جا سکے. ورنہ جس طرح سربیا میں سرب دہشت گردوں نے کیا تھا بوسنیا میں, اسی طرح ایک اور کہانی جو ہے کل کو ایک بہت بڑی اجتماعی لاشوں کی صورت میں جو برآمد ہوگی. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ صرف 10% خبریں باہر آ رہی ہیں, باقی 90% علاقوں کی ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے. وہاں بستیوں کا کیا صورتحال ہے, شہروں کی کیا صورتحال ہے, انسانوں کی کیا صورتحال ہے, مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے. مساجد پر تالے ہیں, قرآن پاک نظریاتش ہو رہے ہیں, مساجد نظریاتش ہو رہی ہیں, بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں, آگ لگا دی گئی ہیں, فصلیں تباہ کر دی گئی ہیں. اور جو اس وقت متوول جو مسلمان موجود ہیں ان کو اغوا کر کے ان سے پیسے لے کر ان کو رہا کیا جا رہا ہے, بلکہ پیسے لے کر کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پیسے لینے کے باوجود ان کو قتل کیا جا رہا ہے. ناظرین, یہ تو ایک ایسی کوشش تھی, ہماری کوشش کی ہم نے کہ ہم آج کے پروگرام میں برما کی صورتحال پر آپ کو ایک جھلک دکھلا سکیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو نہیں دکھا سکا. میں کوشش کروں گا کہ اپنے آئندہ کسی پروگرام میں وہ ساری چیزیں, وہ ساری ڈیٹیلز آپ تک آپ کے سامنے لاؤں. اور ہم نے کوشش کی تھی برما میں رابطہ ہو سکے. عبدالرشید صاحب ہیں وہاں پر جو کہ ایک برما کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ممبر منتخب ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. ان سے رابطے کی کوشش کی تھی, لیکن چونکہ ان کے فون سب ریکارڈ ہو رہے ہیں, ٹیپ ہو رہے ہیں, تو شاید اس وجہ سے وہ شاید خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ فون اٹینڈ نہیں کر سکے. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ان سے بھی رابطہ ہو سکے تاکہ وہاں کی اصل صورتحال جو ہے ہم دنیا کو دکھا سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.